أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ الحجرات ہے. حجرات کہتے ہیں حجرے کو، کچے مکانات ہیں ان کو کہتے ہیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے، امہات المومنین کے لیے جو حجرے بنائے تھے وہ مراد ہیں. اور اس سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کے اجتماعی مسائل ہیں ان کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے یہ حکم ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے آگے مت بڑھو. اللہ کا جو حکم ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس سے آگے مت بڑھو. جتنا شریعت نے حکم دیا ہے اس کے پابند بنو، اس پر عمل کرو. اپنی رائے اس کے اندر داخل نہ کرو یا اس کے اندر کوئی ایسا عملی اقدام کرو کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے آگے بڑھ جاؤ. اور اس صورت کے اندر جہاد کا بھی ذکر ہے اور اصلاح عالم اور اصلاح نفس کے حساب سے احکامات ہیں کہ ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے آگے نہ بڑھو، پیش قدمی نہ کرو، اپنی خواہشات تلاش نہ کرو. اپنے اللہ کے احکام کے اندر اپنی خواہشات کو ڈھونڈو نہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے، اس طرح نہیں کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. تمہارے دل کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، خدا کا خوف ہو. ان اللہ سمیع علیم، یقین اللہ کی ذات جاننے والی ہے اور سننے والی ہے. اس کے بعد دوسرا حکم ہے کہ اپنی آواز کو دھیما رکھو، اپنے آواز کو پست رکھو. کہ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے زور سے بولنا. اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے مت بولو. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم دیا ہے اور یہ ایک ادب ہے کہ پیغمبر کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، یا جو بڑا آدمی ہے، گھر کا بڑا ہے، عمر کے حساب سے بڑا ہے یا مقام کے حساب سے بڑا ہے، اس کے سامنے بید بھی نہ کرو، اس کے سامنے زور سے نہ بولو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ. جس طرح ہم بعض آدمی اپنے عمر کے مطابق لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتے ہیں، ان کے سامنے ہم زور سے بولتے ہیں، مگر جب کوئی بڑا آدمی آئے تو پھر انسان کو خاموش اختیار کر لینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مثال کے ساتھ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. جس طرح تم زور سے بولتے ہو كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، لوگ بعض کے سامنے بے تکلفانہ باتیں کرتے ہیں، زور زور سے بولتے ہیں، مگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح نہ کرو. کیا ہوگا اگر تم نے اس طرح کیا؟ انتحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اس کے بعد دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ پھر ایک تو وہ لوگ ہیں جو زور سے بولتے ہیں، اور دوسرا ہے وہ جو پیغمبر کے سامنے بالکل پست آواز میں، دھیمی آواز میں، ہلکی آواز میں بولتے ہیں. یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس جب ہوتے ہیں ان کے سامنے اپنی آواز کو پست کرتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص بنایا ہے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے پھر اللہ نے مغفرت کا اعلان کیا ہوا، اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم یہ ذکر کیا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان حجرات میں ہوتے تھے، امہات المومنین کے گھر میں، اب یہ کہ بعض صحابہ کرام یا گاؤں سے دور دراز سے جو لوگ آتے تھے ان کے لیے حکم ہے کہ تم انتظار کرو، پیغمبر خود تمہارے پاس ہے. یہ نہیں کہ یہاں سے جو ہے پکارنا شروع کرو، جس طرح ہمارے یہاں معاشرے میں گاؤں دیہات میں لوگ جو ہے زور زور سے پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور وہ لوگ جو حجرات کے پیچھے آپ کو زور سے پکارتے. ینادون، پکارنا، نام لے کر. اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر لوگ بے عقل ہیں، ان کو شعور نہیں ہے.
جس طرح قبیلہ بنو تمیم کا ایک وفد آتا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر، اور وہاں سے اعلان کر یا محمد اخرج الینا، اے محمد آپ ہماری طرف آئیں، تو وہاں سے نام لے کر پکار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اس لیے حکم نازل کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ باہر انتظار کرتے، صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے، ان کے لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر تھا بنسبت ان کے کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا اور آتے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا شروع کیا۔ اللہ غفور رحیم، اللہ کی ذات مہربان بھی ہے اور بخشنے والی بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک یہ حکم ذکر کیا ہے کہ جب معاشرت زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باتیں سنتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی خبر سنتے ہیں تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں، بلا چوں چرا ہم جو ہے اس کو سنتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اگر ہمارے مخالف ہے تو ہم پھر عملی اقدامات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی فاسق، کوئی گناہ گار شخص یا کوئی ایسی خبر تو ہمارے پاس لے کر آتا ہے، پہلے اس کی تحقیق کرو کہ یہ خبر سچی ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ خبر جھوٹی ہو اور تم اس کے بدلے میں کوئی ایسا عملی اقدام کرو اور پھر تمہیں شرمندگی۔ اب یہاں یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کے پاس ایک شخص کو بھیجا، ولید کو، کہ تم جا کے ان سے زکوٰۃ لے آؤ، کیونکہ وہ ان کا وفد آیا تھا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس ایک اپنا نمائندہ قاصد بھیجیں جو ہم وہاں سے لوگوں سے زکوٰۃ صدقات لیں گے، اور یہ آپ کا قاصد ہم سے لے کر جائے۔ اور یہ قاصد جب وہاں سے نکلتا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کے پاس اس شخص کو بھیجا، اور وہاں وہ لوگ گاؤں سے دور نکل کر استقبال کے لیے آئے تھے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہمارے پاس آ رہا ہے۔ یہاں جب یہ قاصد نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ لوگ دور دراز سے جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں گاؤں میں سے ایک شخص کے ساتھ اس کی دشمنی تھی، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے باہر انتظار کر رہے ہیں، اس لیے وہیں سے واپس آتا ہے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع دی کہ وہ لوگ تو مجھے مارنے کے لیے آئے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب یہ خبر سنی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشویش کا اظہار بھی کیا، دکھ بھی ہوا مسلمانوں کی جماعت کو کہ یہ کیسی غداری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی گناہ گار شخص بنبأ، ایسی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کو تحقیق کرو، تصدیق کرو، ام تصیبوا قوما بجہالہ، اور تم نادانی کی وجہ سے اس قوم کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تحقیق بعد میں ہوگی، پھر تمہیں شرمندگی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی عملی قدم اٹھاؤ پھر تمہیں شرمندگی ہو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان فیکم رسول اللہ، تم میں اللہ کا رسول ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اور بہت سارے معاملات میں تم اس کی اطاعت کرو، لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اگر تم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام جو باتیں ہیں اس میں اگر تم اطاعت نہیں کرو گے، لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ جس طرح یہ مشورہ دیتے تھے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو تم تسلیم کرو، یہ نہ ہو کہ ہم تمہارا مشورہ قبول کیوں نہیں کیا گیا۔ ولیکن اللہ حبب الیکم، لیکن اللہ نے مزین کیا ہے، محبوب کیا ہے تمہارے پاس ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور نفرت ڈال دی تمہارے پاس کفر اور فسق، نافرمانی اور گناہوں کو، اولئک الراشدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں کہ جو پیغمبر کے ہر معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ان کے ایمان مضبوط ہیں۔ فضلا من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، ونعم، اور احسان ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ کی ذات جاننے اور حکمت والی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم ہے معاشرتی، کہ جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ان کی آپس میں چپکلش ہوں گی، ناراضگیاں ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ بڑھ کر نوبت یہاں تک آ جائے کہ آپس میں لڑ پڑیں، قتل قتال تک نوبت آ جائے۔ پھر وہاں کا جو بڑا ذمہ دار ہے، امیر المؤمنین ہے، امیر ہے، سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان دو گروہوں کو آپس میں بٹھائے اور ان کی باتیں سنیں اور ان کے آپس میں صلح کرا لے۔ پھر اگر صلح کرانے کے بعد کوئی ان میں سے باغی ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ تمام لوگ مل کر بغاوت کا اعلان کریں، اس کی سرکوبی کریں، اس سے پوچھیں، اسے سوال کریں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں کی دو جماعتیں
اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں، فاصلحوا بینہما یہ حکم ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ انفرادی طور پہ ہر گروہ کو یہ کہا جاتا ہے، اس کو ابھارا جاتا ہے کہ تاکہ ان کی لڑائی مزید بڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان تم صلح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ صلح کرنے کے بعد ان میں سے کوئی ایک جو ہے باغی ہو جائے، اس صلح پر قائم نہ رہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ تو تم اس کا اتنی سرکوبی کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے۔ فَإِن فَات اگر لوٹ آئے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ان کے درمیان صلح کرو، عدل انصاف، یہ نہیں کوئی برابری لازمی ہے کہ کوئی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ، یا کوئی پیسے والا ہے یا کسی کی سفارش ہے اس کے ساتھ جو ہے اللہ کے حکم کے حساب سے فیصلہ کرنے میں عدل لازمی ہے۔ وَأَقْسِطُوا پورا پورا عدل انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرو، ان اللہ یحب المقسط اللہ کے ساتھ عدل انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ یقیناً بے شک تمام مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ جب یہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور بھائیوں کی طرح ان کو رہنا چاہیے، ناراضگیاں، چفکلشیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ بھائی جب ہیں تو بھائیوں کے درمیان تو صلح کرانا بہتر ہے، صلح کراؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، دل کے اندر خدا کا خوف ہو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو اس تقوی کی وجہ پر تم پر رحم کیا جائے گا۔